آج ہم آپ کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین کہلائے جاتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خوش شکل، ہنسمکھ، اکڑے جسم، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر مزاج اور بہت شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا تو شیر کی مانند چاق و چبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال الجمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں تیز چمکدار تلوار کی مانند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے چہرے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر حسین ہیں، جن کا اخلاق سب سے زیادہ عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اور اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ ان کو جھٹلائیں نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 شخص یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کے دوسرے دن ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ارقم بن ابی ارقم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی تکلیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا جن شدائد اور تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکار کو کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ آپ اس دور ابتلاء میں قدم رکھے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا۔ میدان جنگ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکی۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح دشمنی صفوں کو چیرتے ہوئے بے خوف و خطر اس طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح چکر لگا رہے تھے کہ موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر گھبرا جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے
آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کر جاتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال اس شخص نے ابو عبیدہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہ رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ قتل کرنے والا شخص کون تھا اور قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بالشبہ میدان بدر میں ابو عبیدہ نے اس شخص کو قتل کیا، اور یہ ابو عبیدہ کے لیے سب سے زیادہ پیش آنے والی آزمائش تھی۔ بالشبہ حساب دانوں کے حساب سے بھی نہیں اندازہ لگایا جا سکتا، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت و ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ بھی لرز جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر اپنے باپ کے حلیے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں کچھ کلمات نازل فرمائے، کچھ آیات نازل فرمائیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے اہل خانہ، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی قوت ایمانی اور جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا کہ مجھے بتاؤ مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان 10 جانثار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر رکھا تھا اور اپنے سینے پر دشمنوں کے تیر کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں 2 خود کے حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنسے خود کے حلقہ کو نکال دیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ نے
آگے بڑھ کر یہ عرض کیا کہ خدارا اس خدمت کا موقع مجھے عطا کر دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے یہ حلقہ نکالیں گے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنے ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقہ میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے اسے دانت سے دبا کر رخسار مبارک سے باہر نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقہ میں آپ اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دانتوں کے ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گئے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ثقیفہ بن ساعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر شخص کا امین ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے دور خلافت میں آپ کے معاون اور خیر خواہ رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے امیر المؤمنین فاروق اعظم کو خلیفہ المسلمین نامزد فرما دیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ فاروق اعظم کے پورے دور خلافت میں آپ کے معاون اور مددگار اور اطاعت و اشار رہے، اور صرف ایک حکم کے علاوہ کبھی کسی حکم میں حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خلیفہ المسلمین کے کس حکم کے تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملک شام میں لشکر کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فاتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورے ملک شام بھی فتح ہو گیا، اور دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ گئی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اسی وقت شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو فوراً اس قاصد کو خط دے کر بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جانب روانہ کیا۔ خط میں لکھا تھا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو خط ملے تو آپ دن کا انتظار نہ کریں، دن کو خط ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فاروق اعظم کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔
پھر امیر المؤمنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المؤمنین، بعد از تسلیمات عرض ہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حال میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے ان کا متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں رہنے کی اجازت دیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو پہنچا، اسے پڑھا کر آپ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا: کیا ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو لشکر اسلام کو آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ کی وصیت کچھ یوں تھی: حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا: میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں سے خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، کہ دیکھنا کہ تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے۔ میری بات غور سنو کہ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا ایک دن یہی حال ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب کو میری طرف سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال و اکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح قبض ہو گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور ارشاد فرمایا: لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے اور عوام کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ یہ تھا کچھ واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو امین کا لقب دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔